اللہ کی رحمت، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اسی وقت سے شب برات میں پورے فرشتے پھیل جاتے ہیں. ہر گلی، ہر کوچے، ہر نکڑ پر آواز لگتی ہے، الا هل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ ہم اسے معاف کر دیں، ہے کوئی مسترزق فارزق اللہ، جو روزی روٹی مانگنا چاہتا ہے تو ہم اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کر دیں، الا هل من مبتل فاعافی اللہ، ہے کوئی پریشان زدہ کہ ہم اس کی پریشانی دور کر دیں. اب اللہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آواز لگا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. عمومی طور پر یہ جو فرشتے آواز لگاتے ہیں یہ تہجد کے وقت آواز لگاتے ہیں عام دنوں میں، لیکن شب برات میں تہجد کے بجائے یہ مغرب سے ہی زمین پر پھیل گئے اور گلی و کوچے اور بازاروں میں آواز لگاتے پھر رہے ہیں اللہ کے حکم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، کوئی بندہ اگر دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا پر آمین کہنا، کوئی اگر تسبیحات پڑھ رہا ہے تو اس کی تسبیحات پر گواہ بن جانا کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. کوئی اگر دین کی محفل اور مجلس میں بیٹھا ہو تو گواہ بن جانا، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جانا. یہ سارے فرشتے کل اللہ کے حضور ہمارے لیے گواہی دے گے. لیکن اگر اس کے باوجود، اتنا ماحول بنانے کے باوجود، اگر کوئی گانے بھی سنے، فلمیں بھی دیکھیں، نارمل طریقے پر شب برات کو گزار دے تو پھر گناہگار وہ بڑا گناہگار ہے، چھوٹا موٹا گناہگار نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ماحول بنایا، اللہ نے تمہیں معاف کرنا چاہا، اسی لیے تو شب برات دی ہے. اگر اللہ اس امت کو معاف نہ کرنا چاہتا تو شب برات کیوں دیتا؟ نہیں دیتا. شب معراج بھی نہ دیتا، برات بھی نہ دیتا. شب معراج دی اس لیے کہ تاکہ نماز کہاں سے آئی ہے پتہ چل جائے، اور کیا قربانی نبی نے دی ہے پتہ چل جائے. 9 چکر کیے ہیں ان 5 نمازوں، 50 سے 5 نماز کرنے میں، اور اگر 5 نمازیں بھی امت نہ پڑھے گی تو پھر ہم نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اسی نماز کی خاطر میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، حضرت حسین کو. آپ بتائیے کہ نماز جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے میدان میں صحابہ نے 2 دیواریں بنائی ہوئی ہیں، پھر بھی کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہے، مگر نماز نہیں چھوڑی ہے. جماعت سے نماز ادا کی ہے، جنگ کے میدان میں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر نماز ادا کی ہے. کوئی آپ کو گھسیٹ رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو دشمن گھسیٹ رہا ہے، وہ گھسیٹ رہا ہے اور یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ رہے ہیں. اگر ان لوگوں کی، یہ لوگ اگر مقدمہ دائر کر دیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہماری بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، کیا ہم نے اس دین کو تم لوگوں تک پہنچانے کی خاطر اس قدر ہم نے قربانی دی، اور تم نماز بیٹھے بیٹھے چھوڑتے رہے؟ دکان پر بیٹھے بیٹھے، مکان پر بیٹھے بیٹھے، چائے کی چسکی لیتے لیتے ہم نمازیں ہول سیل میں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. بھلے ہی ہم چور کو مجرم سمجھے گے، بھلے ہی ہم سگنل توڑنے والے کو مجرم سمجھے گے، مگر جو اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے وہ سگنل توڑنے والے سے بڑا مجرم ہے، چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے. لیکن آج احساس ہمارا ختم ہو گیا، دل مردہ ہو چکے ہیں، ضمیر مر چکا ہے. بے حسی، بے غیرتی، بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں. شب برات میں رونے والے کم ہوتے ہیں، ہنسنے والے زیادہ ہوتے ہیں. مسجد میں بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، بازاروں میں گھومنے والے زیادہ ہوتے ہیں. شب برات میں قرآن پڑھنے والے کم ہوتے ہیں، گانا گانے اور سننے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اب بتائیے یہ امت شب برات کو کیا سمجھی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں شب برات 23 مرتبہ گزری ہے. وہ 23 سال جو میں بتا رہا ہوں مکہ اور مدینہ المنورہ کے،
ان 23 شب برات جب گزری ہے، اللہ کے نبی نے کسی بھی شب برات کو بغیر عبادت کے نہیں گزارا. ہر شب برات میں آپ نے عبادت کی ہے، اس امت کے لیے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں. صرف اللہ کے نبی نہیں، صحابہ کرام نے بھی شب برات کو بغیر عبادت کے نہیں گزارا، عبادت کرتے ہوئے گزارا. کوئی پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پوری رات اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 2 رکعت میں پوری رات گزار دیتی تھی آپ، صرف 2 رکعت. حالانکہ ایک رات اگر میجرمنٹ اگر ہم حساب لگائیں تو 10 گھنٹوں کی ایک رات ہوتی ہے یا 8 گھنٹوں کی ایک رات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت 4 گھنٹوں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. 4 گھنٹے کی ایک رکعت. سوچو تو صحیح کہ انہوں نے کتنا لمبا رکوع کیا ہوگا، کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا، اور کتنی لمبی دعائیں کی ہوگی کہ لہذا فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آگے اور یہ اٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں بہت اعلیٰ پیمانے کی تھی، بہت اچھی محنت کی تھی انہوں نے اپنی نمازوں پر. ہم نے ہماری نمازوں پر محنت نہیں کی ہے. ہماری نمازیں زیادہ تر 5 منٹ، 7 منٹ، 9 منٹ، 11 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. اور صلاۃ التسبیح اگر ہم پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. پڑھنے والے کم ہیں، چھوڑنے والے زیادہ ہیں. صلاۃ التسبیح ایک تو اکثر کو آتی نہیں ہے، آتی ہے تو پھر پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اہتمام نہیں ہے. تو شب برات یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. تو ہم سمجھے کہ ایک ہے کرنے والے کام اور ایک ہے رکنے والے کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، مگر گناہوں سے رکنے والے جو عمل ہیں ان سے ہم رکتے نہیں ہیں. غیبت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے.